عرض کرنی ہے اہل الفت سے میں بھی گزر۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، بہت سے لوگ محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ بناتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور ایک مٹکی کے اندر شربت بھر کے اس پہ ہاتھ رکھ کے منت مانگتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ بنانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں مٹکے کے اندر پانی یعنی شربت بھر کے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس سے منت مانگنا یہ جائز ہے پھر ناجائز ہے؟ دیکھیے بھائی، پہلا آپ کا جو سوال ہے تعزیے سے ریلیٹڈ، آپ اس کا جواب سنیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں مروضہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز، حرام ہے، یاد رکھ لیں۔ جو لوگ اس میں آتش بازیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں کے نقشے لا کے ڈالتے ہیں، کوئی تو تاج محل کا نقشہ ڈال رہا ہے تو کوئی لال قلعے کا نقشہ ڈالتا ہے، اور کوئی 170 فٹ، کوئی 190 فٹ، کوئی 200 فٹ، یہ تعزیہ داری نہیں بلکہ تعزیے کے نام پہ خرافات کرنا ہے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ مروضہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز و حرام ہے، یاد رکھ لیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجانا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ دیکھیے بھائی، محرم الحرام کا مہینہ ہی نہیں بلکہ سال کے 365 دن اور 12 مہینے بلکہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر ڈھول بجانا جائز ہے، تو یاد رکھ لیں کہ اعلانیہ طور پر ڈھول بجانا بھی جائز نہیں ہے۔ اعلان کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کو اطلاع کرنا۔ تو آج کے دور میں موبائل بھی ہیں، مسجد کے بھی لگی ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اس معاشرے میں جو اعلانیہ طور پر بہت زیادہ ہیں، تو یہ ڈھول ہی کیا اعلان کے طور پر بجایا جائے گا؟ یاد رکھ لیں کہ یہ خرافات کرنا ہے، لوگوں کو بلگلانا ہے، جھوٹ بولنا ان سے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کی قبر میں اتنی زیادہ ٹھکائی ہوگی، اتنی زیادہ ٹھکائی ہوگی کہ وہ شاید ہی یاد کریں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے کاش کی اس کام سے ہم نے لوگوں کو روکا ہوتا، ہم خود رکتے، مگر نہیں، انہوں نے دنیا میں رہ کے غلط کیا، تو اس کے بدلے ان کی قبر میں بہت بڑھیا طریقے سے ٹھکائی ہوگی۔ تو یاد رکھ لیں کہ مروضہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، اور اعلانیہ طور پر ڈھول بجانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے اعلان کے طور پر ہو، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، شادی پارٹی کسی بھی موقع پر ہو، ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یاد رکھ لیں۔ اور جو امام اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ڈھول بجاؤ، تعزیہ بناؤ مروضہ، اور چوک پہ فاتحہ دیتا ہے، تعزیے کے آگے فاتحہ دیتا ہے، اور یہ خرافات کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا تحریمی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو امام ڈھول کی دعوت دیتا ہے، تعزیہ داری مروضہ کو جائز کہتا ہے، اس پہ چوک پہ جا کے فاتحہ دیتا ہے، تعزیے کے سامنے فاتحہ دیتا ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یاد رکھ لیں آپ۔ اور تیسرا سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ گاؤں میں یہ دیکھا جا رہا ہے، عورتیں کیا کرتی ہیں، ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آیا، 9 تاریخ کے دن، 7 تاریخ کے دن کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ایک مٹکی لاتے ہیں مارکیٹ سے خرید کے، اس کے اندر شربت گھولتے ہیں، اسے ایک جگہ پہ رکھتے ہیں ریت کے اوپر، اور اس پہ کپڑا ڈھانکتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب ان کا عقیدہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جس کی یہ مٹکا جو ہوتا ہے، یہ جس کا مٹکا یہ گھوم گیا، اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ بتاؤ، اللہ اکبر! یعنی جب مٹکا گھومے گا تب اس کی مراد پوری ہوگی، اور مٹکا نہیں گھومے گا تو مراد پوری نہیں ہوگی۔ بتاؤ، تو ایسا سوچنا، ایسا عقیدہ رکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بوڑھوں کا بھیا فرمان ہے، بڑے بوڑھے فرما گئے، تو ایسا نہیں کہ بڑے بوڑھے ہر بات حق فرما کے گئے ہیں۔
ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما کے گئے ہیں، یاد رکھ لیں۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو ایسے کام کو کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیں، بہت بڑا گناہ کا کام ہے یہ۔ آپ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کام کو کر رہے ہیں، اب بھی وقت ہے، آپ کو علماء سمجھا رہے ہیں، آپ کے مسجد کے امام سمجھا رہے ہیں، آپ کے علاقے کے اداروں سے یہ آوازیں گونج رہی ہیں، یہ چیز کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ آپ کے اداروں سے، آپ کی مساجدوں سے یہ اعلان کیے جا رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے ہیں یار، کب باز آؤ گے؟ میرے عزیزوں، یاد تعزیہ داری، ڈھول بجانا یا اس طریقے کی منت و مراد مانگنا کہ مٹکا رکھ کے روپٹہ ڈھانک کے اس کے اوپر بہت سے لوگ تو قرآن بھی رکھتے ہیں اور پھر رکھتے ہیں اسے گھماتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے، یاد رکھ لیں۔ میں نے بھی بہت سی جگہوں پر دیکھا کیا کرتے ہیں، بڑا سا مٹکا لائے، اس کے اندر شربت گھولا، اس کے اندر کپڑا کیا نام ہے ڈھانکا اسے، اس کے اوپر قرآن پاک رکھا، اور ادھر ادھر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کے کیا نام ہے اور اسے گھماتے ہیں، بہت بکٹ کے ساتھ ہماری منت پوری ہو گئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہٹکنڈے ہوتے ہیں، پاگل بنانے کے، خود گھماتے ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارا گھوم گیا، اپنے آپ کو گھوم گیا، اور لوگ کہتے ہیں امام حسین آ گئے، اللہ اکبر، اس کے مٹکے میں امام حسین آ رہے ہیں، بتاؤ۔ ایسا عقیدہ جوڑنا، ایسا سوچنا، ایسا کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لیں میرے بھائیوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ سے دعا ہے ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، میری ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ میں آپ سے لائک سبسکرائب کے لیے نہیں کہتا ہوں، بس شیئر کر دیا کریں، کیونکہ ہمارا کام ہے دین کو پھیلانا، اور یہ باتیں اس انسان تک اگر پہنچ گئیں جو ان چیزوں میں گرفت ہے اور اس نے رجوع کر لیا، توبہ استغفار کر لیا، تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں سے زیادہ شیئر، بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو نماز پنجگہ نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔